تو اجمیر کے تاجدار کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا آپ کا قدم میری گردن پہ بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ مدینہ الاولیاء تھا اس وقت، حاضر ہوئے، حاضر ہو کے آپ نے کہا حضور مجھے بغداد دے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بغداد دے دیا ہے، آپ کو ہند دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ دربار غوث سے چلتا ہے۔ ابھی چند ہی ساعتوں کے بعد میرے طریقت رابر شریعت جگر گوشہ حضور شیخ شیخ ولایت جگر گوشہ شیخ حدیث و تفسیر پی سید نظر حسین شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ان کی حاضری تھی وہاں پہ، تو بعد میں جب تشریف لائے تو مجھ سے ملاقات ہوئی، میں زیارت کے لیے گیا، تو جب وہاں زیارت کے لیے میں گیا تو گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بڑے کم لوگ تعداد میں سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے وہاں پہ رہائش میں بھی میں یہ 2-3 دن 4 دن یہ سوچتا رہا قاری صاحب کہ جانے جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے کو نوازا تو اس بیٹے نے تو کائنات کو نوازا ہے، تو آپ کے مریدوں، آپ کی سے نسبت کا رشتہ رکھنے والے لوگ اتنی تعداد میں دنیا ان کے ہاں جاتی ہے اور سیدنا غوث اعظم کے پاس۔ کہتے یہ سوچتا رہا تو ایک جواب آیا۔ جواب کیا تھا کہ کامل بندہ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، عام بندہ نہیں جاتا۔ یہ ہر بندے کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے مگر میں نے کر دی ہے۔ تو جو کاملیت کے درجے پہ فیض ہے اسے دربار غوث میں بلایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ ان کی مرضی کا بغیر نہیں جا سکتا۔ اگر بغداد میں دیکھیں تو بیٹا آرام کر رہا ہے، نجف میں دیکھیں تو دادا آرام کر رہے ہیں، اور اگر کربلا میں چلے جائیں تو حسنین کریمین غازی عباس آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی کے در یہ ساری نسبت کی باتیں ہیں، کوئی صدیقی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، مگر وہ قادری ہے۔ سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ قادری ہے۔ اس وقت تک چشتی نہیں ہوتا، قادری نقشبندی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا جب تک قادری نہ ہو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض ہے کہ دربار چشتیوں کا ہے، منائی 11ویں شریف وہاں پہ جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی کے در جب آپ نے کہا نا کہ میں دنیا کو اس انداز سے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے، تو اس زمانے کے بہت بڑے ولی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا اتنا بڑا دعویٰ، جلال میں آ گئے۔ سیدنا غوث اعظم جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے کہا سینے پہ ہاتھ مارا اس ولی کے۔ جب سینے پہ ہاتھ لگایا تو دیکھا کیا کہ آپ کے ہاتھ پہ لکھا جا چکا تھا۔ ہاتھ سینے پہ لگایا، لکھا کیا ہوا تھا؟ ہتھیلی پہ۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کو عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، میں باتیں شروع کر دوں گا تو لوگ فتوے لگاتے ہیں ہم پہ، ہمیں کہتے ہیں سیدنا غوث اعظم کی اتنی شان بیان کرتے ہو، اللہ کے بندوں ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے تو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابہ یہاں سے چلا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 دفعہ وہ پہلا حملہ کر چکا تھا، آخری حملے میں وہ آیا تو آپ خطاب فرما رہے تھے، اور جو پہلی 4 صفحے ہوتی تھی اس میں اولیاء، کتب، قطال، ابدال بیٹھا کرتے تھے جب سیدنا غوث اعظم خطاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ کہانی اور ہے کہ آپ کو خطاب کی اجازت کس نے دی تھی۔ تو ایک شام چلا تو اس نے پنڈلی پاک سے اوپر تہ بند سے نکلتے ہوئے شپ مبارک کو چھوتے ہوئے یہاں سے گلے سے بل ڈالا اور بہت سپیڈ کے ساتھ آخری حملہ تھا اس کا۔ پہلے تو اس کو کوئی ولی دیکھتا تو مر جاتا، مگر جب سیدنا غوث اعظم کے گلے میں اس نے بل ڈال کے منہ کھولا نا، خدا کی عزت کی قسم آپ سبحان اللہ کہے نہ کہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، نہ سیدنا غوث اعظم کے کلام میں جنبش آئی نہ آپ کی آنکھ میں جنبش آئی۔ اس نے بل کھولا، نکل کے وہ سامنے بیٹھ گیا اور سیدنا غوث اعظم سے کلام کیا۔
اور یہ کہا کہ میں ہر ولی کو زمانے کے لیے گیا ہوں مگر میں نے ایسا ولی نہیں دیکھا جس کو ایک رتی برابر بھی ڈر نہیں آیا. تو وہ سیدنا ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ پر ایک مقام یہ آخری بات کر رہا ہوں. خان محمد قادری صاحب سے تلاوت کی گزارش میں کروں گا. عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے بات، ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں. کس غوث کے ماننے والے ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں. اور یہ کیا مقام و مرتبہ ہے کہ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام پہلی صف میں تشریف فرما ہے. اور یہ وہ خضر ہیں کہ قرآن کھول لیا جائے تو حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ نے چپ رہنا ہے، کہ مٹ ختم ہو گئی تیسری بات کے بعد کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چپ رہیے گا. حضرت سیدنا ابو سعد خطاب نور کر رہے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بولے. آگے آپ نے حضرت خضر سے کہا کف اسرائیلی، خاموش اسرائیلی، وہ عورتیں جن کو تم نے کہا تھا ہماری مجلس میں نہ بولنا، ہم اور ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری مجلس میں نہ بولنا. تو وہ جس کو چپ کرا دیتے ہیں وہ خضر ہوتا ہے، جو چپ کرواتے ہیں وہ سیدنا ابو سعد ہوتے ہیں. اسی وقت آپ کی سر مبارک پہ ایک تخت آتا ہے جس پہ حضرت موسیٰ تشریف فرمائے، دوسرے تخت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ نے مسکرا کے حضرت موسیٰ سے کہا بتائیے موسیٰ آپ کی امت میں کوئی ایسا ولی تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. خوشامدید کہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت، آپ شارح حکمت و دانش، جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر، صاحبزادہ والا شان پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامن برکات و توسیہ، زیر سجادہ آستانہ دیا حضور شہنشاہ ولایت. آپ تشریف لے کے آئے ہیں، ان کی عطا گرائیوں سے حضور شاہ جی کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے. انتہائی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ کی تشریف آوری ہے، گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید ہے. میں گزارش کروں گا تلاوت کلام رحمان کے لیے تھوڑا کیوں آ جاؤ قرآن صاحب ساڑھے نیڑے آ جاؤ، تھوڑے نیڑے آ جاؤ، پھر ٹول آ گئی تھوڑے. خان محمد قادری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رب العزت میں درود پاک پڑھ مجھے تشریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إني لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله.
اس در پہ صدا دیتا نہیں ہے، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ جو اس در پہ صدا دیتا نہیں ہے، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے۔ ایک شعر ہے بڑا کمال، میں اپنے آپ کو سناتا ہوں کسی وقت حضور سیدی کی نظر کرتے ہوئے۔ جو اس در پہ صدا دیتا نہیں ہے، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے۔ نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے، نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے، مجھے امید ہے کہ آپ بولیں گے نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے، میرے آقا اسے کوئی جگہ دیتا نہیں، نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے۔ مریض عشق ہوں جاؤں کہاں پر، مجھے کوئی دوا دیتا نہیں ہے۔ مریض عشق ہوں جاؤں کہاں پر، مجھے کوئی دوا دیتا نہیں ہے۔ کبھی اغیار کی ناصر گلی میں، کبھی دشمن کی گلی میں، کبھی اغیار کی ناصر گلی میں، گدا تیرا صدا دیتا نہیں ہے، گدا تیرا صدا دیتا نہیں ہے۔ جو اس در پہ صدا دیتا نہیں ہے بھائیو، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے۔ اور خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اور دیکھیے کتنا کرم ہے گجرات شہر پہ کہ ہمیں ایک نعمت سے نواز دیا، اور اس نعمت کا نام حضور شہنشاہ ولایت ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے آپ کو 7 بیٹوں سے نوازا۔ سب سے بڑے بیٹے جو مجاہد ملت، ایک سلطان خطابت، ایک شیخ الحدیث و تفسیر، 7 بیٹے اپنا ثانی نہیں رکھتے کائنات میں۔ علم کا اور قرآن کا نور اس انداز میں تقسیم کیا کہ مولانا عارف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ ولایت ایک دن تشریف فرما تھے، میں حافظ نہیں تھا، آپ جلوہ گر تھے، میں گیا زیارت کے لیے تو آپ بڑی درہ رحمت جوش میں تھا، کریمی میں تھے۔ کہا حافظ جی کیا حال ہے آپ کا؟ کہا میں اس وقت حافظ نہیں تھا، مگر جس انداز سے حضور شہنشاہ ولایت نے فرمایا آپ کی برکت سے میں نے 6 ماہ میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھی حضرات جس طرف نگاہ کرتے یا حافظ بنا دیتے یا رب کا ولی بنا دیتے۔ اور بارہا میں ذکر کر چکا ہوں، آج بھی کر دیتا ہوں، حضور شہنشاہ ولایت وہ ہستی ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ شریف میں خدام کی ضرورت امجد بھائی پیش آ گئی کہ جو زائرین کے جوڑوں کو سنبھالے۔ مدینہ سے پیغام آیا گجرات، حضور شہنشاہ ولایت کو حضور نے آرڈر کیا، حکم دیا کہ اپنے شاگردوں کو بھیجا جائے۔ وہ جتنے بھی اس وقت مدینہ منورہ میں زائرین کی جوتیوں کو سنبھالتے تھے وہ سارے حافظ تھے اور سارے حضور شہنشاہ ولایت کے شاگرد تھے۔ تو یہ آزاد گجرات کو حاصل ہے، اسی خانوادے کا یہ پھول ہے، اسی خاندان سے عزیزان گرامی قدر اس ہستی کو میں پیش کرنے والا ہوں۔ نسبت بھی ہے، نسب بھی ہے، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ ہے۔ حضور امیر ملت کا کرم ہے، گجرات میں نگاہ ہے کہ ہمیں پیر سید نظر حسین شاہ صاحب عطا کر دیے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے، حضرات آدمی کو لینے کے لیے جائے یہ اس کو عطا کر کے بھیجتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام رحمان کو مزید عروج دینے کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں۔ فخر القراء بھی ہے، زینت القراء بھی ہے، فخر القراء بھی ہے، استاذ القراء بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو عزیزان گرامی قدر، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے گھر سے جو بھی بن کے نکلا ہے، میں نے کہا یہ ولی بن کے نکلا ہے۔ گزارش کروں گا پیر اتنی کترا بر شریعت آبشار حکمت و دانش حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکات و قدسیہ تشریف فرما ہو کے تلاوت کلام رحمان کے ساتھ حاصل فرماتے ہیں۔
کی وجہ سے ہمیں روزی دیتا ہے. یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی ناقص زبان سے پڑھتے ہیں. اور دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ یہ محلہ وہ ہے اس میں ہمارے بزرگوں کے محبت کرنے والے شیخ صاحب ہوتے تھے، مجھے لگتے تھے کہ بیٹھے ہوئے تو بڑی محبت کرتے تھے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے، ابا جی کے مرید بھی تھے. اکثر ان کا اور یوسف صاحب یہ اکثر تقریباً ہفتے میں ایک بار ضرور جاتے ہیں. اور یہ مسجد وہ ہے کہ جس میں قاری رفیع صاحب حریہ والے والے عرصہ دراز میں وہ شہنشاہ ولایت کے خلیفہ بھی تھے شگرد. اتنی یہ سعادت کی بات ہے. عرصہ دراز کے بعد میں بھی یہاں پہ آیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو غریب کے رحمت کرے، درجات پہ بلندی عطا فرمائے، اور ان کی اولادوں کو دین دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے. آپ سب حضرات کو اس محفل میں آنے کی برکت کی عطا فرمائے اور نعمتیں عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا قبل وكان سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
أما اليتيم فلا تقهر أما اليتيم فلا تقهر أما السائل وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. تلاوت کلام رحمان آپ دوستوں نے سماعت فرمائی. ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ تو کہیں. جس کو جتنا سن کے سرور آیا ہے تلاوت وہ محبت سے کہے سبحان اللہ. آج کی ہماری اس کو خوبصورت محفل میں ہماری دعوت پہ جڑا والا سے ایک بہت بڑا نام ساجد محمد ساجد چشتی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں. مختصر سی محفل میں میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو. اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو. تھوڑے جے تسی سارے دوست ہیں سامنے نہیں آ جاتے. سارے بچے بیٹھے نے میں کہنا اے جن اباب نے سامنے آ جاتے اٹھ جاؤ گے تو شکریہ کا موقع دو گے. تھوڑے جے تسی جن تو تھوڑے آگے کیا ہو جائے. آپ بھی شفقت فرمائیے تھوڑا آگے آگے بڑھ جاؤ. بیٹے آگے آ جاؤ گے تھوڑے دوست قریب آ جائیں گے. دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو. اے کاشانہ آفات میں بے چین بسنے والوں، لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو. اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو. جو ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہارون، راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا اور آپ کے سننے کا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دریائے نیل کی لہروں کو چھیڑ کے کوئی قرآن سنا رہا ہے. اور کیا انداز ہے، کیا چاشنی ہے، کیا فیض ہے قرآن کریم فرقان حمید کا. شاہ صاحب نے جس انداز سے تلاوت فرمائی. میں نے ساجد چشتی صاحب کو دعوت دینی ہے. اس سے پہلے میں ایک بار پھر عرض کروں گا شاہ جی سے. پچھلے دنوں مولانا طفیل نعیمی صاحب کی عرس پہ حضرت نے کلام پڑھا تھا. اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ سنائیں تو اپنی مرضی سے ناز شریف کا نظرانہ عقیدت شاہ صاحبی پیش کرتے ہیں. ان کے بعد ہم شاہ ساجد بھائی کو سنیں گے. اب دائیں ہاتھ بلند تو کریں ذرا نعرہ سنا دیں.
नारे तकबीर, ऊंची आवाज में जी, नारे तकबीर, गज के बोलो नारे रिसालत। क्या बात है, सारे या रसूलुल्लाह कहने में बैठे हो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे तहकीक, आस्ताना लिया हुजूर शहंशाह बलाया, आस्ताना लिया हुजूर शहंशाह बलाया। चिश्ती साहब ने के इसरार पर मैं दो तीन इशार पेश करता हूँ, वैसे मैं सुनने के लिए आया हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सलाम रखे। आमीन। फिर पढ़े दुनिया नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। कहो दुरूद पढ़ ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी ये सर उठाए जो जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए, ये सर उठाए जो जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, क्योंकि मेरे आका ने बात की, मेरे आका ने की हुई है। मेरे कहो मेरे आका ने बात, ये सर उठा ये सर
کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی اور میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی سکوں گا زیارت ابھی ہوئی نمن والے دل کے نشان مرد مومن بات گویم جمر گایت تبسم پر لگے مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے ہنستا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ امام اہل سنت امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا مرد مومن کی روح مسیح اپنی سے پرواز کر رہی ہوتی ہے ادھر بددعا کے مکڑے والا سامنے آ جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی روح جو ہے وہ تن سے جدا ہو جاتی ہے وہ حضور کی زیارت میں لگ جاتا ہے ادھر روح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بند کر دیتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی میں اس بزم میں یوں ہی تو نہیں آ گیا میں اس بزم میں تو نہیں آ گیا ہوں میں کہیں سے ملا ہے ضریر ہوئی ہے کہیں سے ملا ہے تو ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو اپنے ایمان سے بتائیں ایمان تازہ ہو کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ کیسی محفل ہے جو چلتے ہی عروج پہ آ گئی اور پھر حاضری حضوری کی کیفیت میں نظر میرے لیے میرے آقا نے بات کی یہ عقیدہ پیر صاحب نے دیا عاشق کا عقیدہ خوبصورت تلاوت اور پھر نعت شریف کے بعد ساجد بھائی تشریف فرمائیں ان کو دعوت مائک دینی ہے مجھ کو اس قوت گویائی کیا ہو اس بزم سے قوت گویائی کیا ہو جس میں حسان کی گفتار بھی شرمائی ہو مشکل ہے حضرت تھوڑا سا جس میں حسان کی گفتار بھی شرمائی ہو کاش مجھے بھی معراج محبت کو حاصل ہو
کاش دہلیز محمد پہ جبھی سائی ہو، کاش مجھے بھی معراج محبت کو حاصل، کاش دہلیز محمد پہ جبھی سائی ہو۔ اور شعر سنیے، پھر سرے طور کوئی برغ تجلی چمکی، حضرت جی پھر سرے طور کوئی برغ تجلی چمکی۔ پلیز آپ ہوتے ہوئے میں ڈر تو نہیں رہا شعر آپ کو سناتے ہوئے، کیونکہ شعر بہت بڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں، پھر سرے طور کوئی برغ تجلی چمکی، پھر نقاب آپ نے نہ رخ سے سرکائی ہو۔ پھر سرے طور کوئی برغ تجلی چمکی، پھر نقاب آپ نے نہ رخ سے سرکائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فرشتوں کو رشک آتا ہے، اس کی قسمت پہ فرشتوں کو رشک آتا ہے۔ آپ نے بولنا ہے شعر کمال کا ہے، اس کی قسمت پہ فرشتوں کو رشک آتا ہے، ارے جس کی دربار محمد میں پذیر آئی، اس کی قسمت پہ فرشتوں کو رشک آتا ہے، جس کی دربار محمد میں پذیر آئی ہو، جس میں حسان کی گفتار بھی شرمائی ہو۔ تو ہم قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، نعت سننے والے اور نعت سنانے والے۔ اور عزیزان گرامی قدر بس 2 شعر میں پڑھ کے اپنے بھائی کو دعوت نعت دے رہا ہوں، چونکہ پیر صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آج ہم نے ساجد بھائی کو سننا ہے۔ عزیزان گرامی قدر بڑا پرانا کلام ہے، محترم عبدالستار نیازی صاحب کا، بڑے بندوں نے اس کو پڑھا، مگر میں نے اپنے انداز سے اس کو بنایا ہے، تو ذرا آپ اب آپ کے ذوق کی نظر ہے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ سبحان اللہ کہہ رہے ذرا مہربان، خوش ہو کے کہیں نا ایک دفعہ سبحان اللہ، دائیں ہاتھ بلند کرے جوان بندہ جو بیٹھا ہے، بزرگوں سے معافی ہے، جوان بندے سے میری گزارش ہے، ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر۔ سارے بندے نوکر بیٹھے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس شعر کے بعد بولیں، جو نوکر ہے وہ ضرور بولے گا، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا۔ جہاں پہلے تھا وہاں ٹھیک تھا، آواز کھل لی، تھوڑا زور لگ رہا ہے میرا، زور نہ لگے۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، ارے بوزروں کمبروں سلمان بنا دیتے ہیں۔ بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، بوزروں کمبروں سلمان بنا دیتے ہیں۔ ان کی نالین کو پیوند لگانے والے، ارے کعبہ قوسین کی منزل کا بتا دیتے ہیں۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ تھوڑی ہے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ ریلوے روڈ والوں کی جیت تو نہیں ہے کہ آپ کم آواز میں سبحان اللہ کہیں۔ 100 بار تباہی کے کنارے سے مڑا ہوں، کئی بار تباہی کے کنارے سے مڑا ہوں، آقا ایک تیرا کرم ہے جو بکھرنے نہیں دیتا، ایک تیرا کرم ہے جو بکھرنے نہیں دیتا۔ یہ آپ کی نسبت کا کرم ہے میرے آقا، ایک حبشی ہے جو سورج کو ابھرنے نہیں دیتا۔ کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور ناداں انہیں اپنا ایسا کہتے ہیں نیازی، ذرہ کبھی ہوتا نہیں گوہر کے برابر۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ اور حضرت جی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد ناز شریف کا جو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تلاوت کلام اقبال کے بعد اسی انداز میں نعت کو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے،
مگر بڑے لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، چونکہ ہم تو کبھی کبھی نیٹ ورک میں آتے ہیں، یہ تو ہر وقت نیٹ ورک میں رہتے ہیں۔ ابھی ہمیں تلاوت سے شرف حاصل ہوا سننے کا، پھر نعت شریف کا ایک ماحول بن گیا، حاضری حضوری کی کیفیت میں رانا صاحب بدل گئی، آصف بھائی بھی تشریف فرمائے، بدل گئی، اس انداز سے بدلی کہ ہم بہار مدینہ میں تھے مگر مدینہ میں تھے۔ تو آپ دیدہ آنکھیں دیکھی، خود بھی آپ دیدہ ہو گئے، یہی وہ کیفیت ہے جس کو بہار رکھنے کے لیے میں اپنی شخصیت کو دعوت نعت دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی دہلیز کو جب آپ کا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ آپ کی دہلیز کو جب آپ کا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ ہونٹ فارغ ہوئے نا پل بھر کو میری آنکھیں، کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما۔ ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ارے ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما۔ اور شہد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں، شہد سا دوڑ گیا شریانوں میں، بات عقیدے کی ہے، شہد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھنے درود اپنا انگوٹھا چوما، درود اپنا انگوٹھا چوما۔ ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما۔ آئیے نعت کی کیفیات کو پھر محسوس کرتے ہیں، اور گزارش کروں گا جناب والا سے تشریف فرما، انتہائی بہترین اور خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ۔ آج ہمارا سفر اسی طرف ہے، جناب والا سے پھر ہم بڑھیں گے ملتان کی طرف، اور ایک اور ثنا خوان مصطفیٰ جو اپنے ہاں بڑی شہرت رکھتے ہیں، اپنے ایک انداز بھی رکھتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے گی۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے عوام سے، شاہ جی کی اجازت سے، چونکہ آپ زینت مسلط صدارت بھی ہیں، آپ کی اجازت سے گزارش کروں گا بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کے حجرے میں بیٹھے حضرت بالخصوص ستار بجا رہے ہیں، یعنی کوئی پڑھ نہیں رہا بلکہ سوز و گداس بڑی دھنوں اور سروں میں کھویا ہوا ہے۔ مگر جب یہ ثنا خوان مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے حضور کے گنبد کے سائے سے ہٹ کر بیٹھ کر اپنی سسکیوں سے حضور کو ٹکڑے سنا رہا ہے۔ گزارش کروں گا جڑا والا سے تشریف فرما محترم المقام ساجد مامون چشتی صاحب سے قبضہ نواز تشریف لائیں اور اس حسین محفل میں اپنے خوبصورت انداز میں حاضری کا شرف حاصل فرمائیں۔ احباب سے گزارش ہے، بڑا سونا مجمع بیٹھے ہیں، بڑے سونے تسی لوگ بیٹھے ہو، ایک باری گلدستہ حضور دی بارگاہ سے درود پاک دا پیش فرماؤ، اونچی آواز درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ پھر پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لم جزل کا بے بہا احسان و کرم کے اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم حضور کے ذکر اقدس کی محفل میں حاضر ہیں۔ فکر اخلاص و محبت انتہائی ممتاز و محترم میرے اخی اکبر جناب قبلہ عمران چشتی صاحب نے حکم فرمایا اور اتنے عظیم لوگوں کے درمیان مجھ نچیز کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ذکر رسول ہم آل رسول کی سرپرستی میں کر رہے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت راہبر شیعہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں، بسم اللہ۔
انتہائی اور بڑی شہرت کے حامل ثنا خان جناب قبلہ عثمان صاحب تشریف لائے. بسم اللہ. پیر صاحب تشریف فرمائیں. صاحبان ذوق کا مجمع ہے. تو بس بڑی بات یہی ہے کہ جو ہم حضور کے قدمین سے وابستہ ہیں، رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ کاملین کا صدقہ اللہ ہم سب کی نوکری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کرنے کے لیے امیدیں جاگتی ہیں، امیدیں جاگتی ہیں، دل ہے زندہ گر سلامت ہے دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں. امیدیں جاگتی ہیں، امیدیں جاگتی ہیں، دل ہے زندہ تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں. آقا تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں. دراڑوں کو بھی تیری رحمتوں نے باندھ رکھا ہے. فضا کتنی شکستہ لیکن منظر سلامت ہے. فضا شکستہ لیکن منظر سلامت ہے. میرے
در سلامت ہیں میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے نبی شنا کہ ان کی شان سے کوئی معجزہ کم ہے کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے شان سے میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں اور میری لوگ سوچ لیتے ہیں نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں کیا بات واہ سبحان اللہ میرا
آپ شیدا میرے حضور کا ہے پڑھیے آپ شیدا میرے حضور گجرات کا جو ذوق ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اتنی سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے بڑے صاحبان ذوق ہیں. تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ اور کریں. ذوق سے مراد کی اور چیز نہ لے لینا. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مل کے پڑھتے ہیں تو شاہ صاحب کا جو ذوق ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. سچی بات یہ ہے اس کو متاثر کرنا ٹچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. خود شاہ صاحب نے جو کلام پاک پڑھا انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت مشکل کمپوزیشن کو انہوں نے جس طرح نبھایا کہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ نے سلامت رکھی. اور تو خود میرا اللہ میرے حضور کا ڈالی ڈالی پہ ولی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن
صاحب کے خوب انہوں نے مکے میں عقائد کی بھی بات کرتے ہوئے سبحان اللہ خوب نبھایا ہے. ہاں آج بھی ہر آج بھی ہر مقام پر زاہد آج بھی ہر مقام پر زاہد آج بھی ہر مقام پر زاہد آنا جانا جانا یا نہ جانا آنا جانا میرے حضور آنا جانا میرے آج بھی ہر مقام پر زاہد آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا جانا آنا جانا آنا جانا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا بری ہے آنا جانا جانا آنا جانا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا. بڑا خوبصورت اس میں وقت کے بعد سدرۃ سدرۃ المنتہا سے اگلا مقام سدرۃ المنتہا سے اگلا مقام دیکھا بھالا میرے حضور کا ہے ہاں دیکھا بھالا ہاں دیکھا بھالا میرے حضور بڑا ہی مقبول بارگاہ کلام اس کے چند اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کے لیے. حضور غوث الثقلین کا ارشاد گرامی ہے بخوبی واقف ہیں آپ اس ارشاد سے کہ جب بھی کسی محفل میں کسی صاحب حال کا کلام پڑھا جائے محفل پہ وہی فیوز و برکات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کفیت میں اس صوفی نے وہ کلام لکھا ہوتا ہے. لیکن سچی بات
بات ہے، جتنے بیٹھے ہیں صاحبان ذوق ہیں، آج نعت شریف کا جو ٹرینڈ ہے، جو جس جانب ماشاءاللہ دوستوں نے بنا دیا ہے، اچھا کلام سنانے کے لیے بندہ خود ہی فکر میں ہو جاتا ہے کہ سن بھی لیں گے یا نہیں سنیں گے. ایسا تجھے خالق طرفدار بنایا، تھوڑے بولو لیکن بولو ضرور تھوڑی بولو. ایسا تجھے خالق طرفدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کون سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. یہ بڑے لوگوں کا حصہ ہے، اساتذہ کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے. دیکھیں چھوٹی بہر میں یہ کمال انہوں نے کر دیا. جی صاحب لطف عالم کے سلاطین سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا، آقا سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا. ہر بار گم نہ ہو دیو، ہر بار بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا.
तुम मेरी बिगड़ी को हर बार मैं उसी ज़मीन पे हज़रत नदीम कासमी साहब के एक दो शाद पेश करने की साथ हासिल करना चाहता हूँ। मेरे आका से बात हुई इफ्तिखार आरिफ साहब का, उर्दू के बहुत बड़े माशाल्लाह अच्छे लिखने वाले। तो हर एक फूल ने मुझको झलक दिखाई तेरी। ये पंजाबी के कलाम जो है ना, सारे हाथ उठाने वाले मुझे आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप साहिबान ज़ौक़ हैं, तो हक तो ये है कि किसी की चाहत हद बसात है कि हुजूर के जिक्र का लफ्ज़ों या तरन्नुम के लिहाज से अहाता कर सके। तो ये हज़रत जी, तो ये समात फरमाएं। हाँ, हर एक फूल ने मुझको झलक दिखाई तेरी। हर एक फूल ने मुझको झलक दिखाई तेरी। हर एक फूल ने मुझको झलक दिखाई तेरी। जिधर से भी आई शमीम लाई तेरी। हवा जिधर से भी आई शमीम लाई तेरी हवा। दरून सीना मदीना उठाए फिरता हूँ। तड़प जाओगे। दरून सीना मदीना उठाए फिरता हूँ कि एक पल भी गवारा नहीं जुदाई तेरी आका के। कभी न हुआ मेरा सामना अंधेरों से। जगह पढ़ने की सजा में तो वो यार आखो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े शौक ना सुन रहे हैं अपने नौजवान के मुखातिब मोहब्बत ना खुजरो सुभान अल्लाह। कभी न हुआ मेरा सामना अंधेरों से। जिधर भी देखा उधर रोशनी पाई तेरी। जिधर मेरे भाईजान ने हुक्म दिया मुझे, तो मैं वो रुबाई पेश करके बस अपनी हाजिरी को क्लोज कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह। सै ससियां
قربان تیرے خان پنر تیرے پردے اپنا اپنا زور لاؤں گا میں بھی تو تسی بھی یا رسول اللہ میرے آقا قربان تیرے تو پنل تیرے پردے سیران جے چھڑے اپنیاں ہیراں تیرے نام دا پانی پھر سے سسیاں قربان تیرے تو خان پنل تیرے پردے سیران جے چھڑے اپنیاں ہیراں تیرے نام دا پانی پھر سردار نہیں ڈوبدے جڑے عشق تیرے چکر دے. یہ میں نے کلام کبھی پہلے پڑھا نہیں ہے لیکن میرے بھائی جانوں کا حکم ہے لیکن کلام ہے اتنا اچھا کہ پڑھا جائے. میں پہلی دفعہ آج پڑھنے کی ساتھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. غلام اسٹیج رسول پہ میں پہلی دفعہ پہ پڑھ رہا ہوں. غلام جب سید الورا جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے
हामी साडे आमिना दे लाल होंगे आमिना दे लाल होंगे हम साडे आमिना दे लाल होंगे आप सारा नु कई होवेगी आप सारिया कई होवेगी मुस्तफा नु साडे ख्याल होंगे बड़िए मुस्तफा साडे ख्याल होंगे मुस्तफा साडे ख्याल होंगे मुस्तफा साडे ख्याल उसे पासे रहमत हुजूर होवेगी जेड़े पासे फातिमा दे लाल होंगे पासे फातिमा दे लाल होंगे पासे फातिमा दे लाल होंगे हामी साडे आमिना दे लाल होंगे सदा पढ़ने दुरूद आप ते जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होंगे जन्नत च मुस्तफा दे नाल होंगे जन्नत च मुस्तफा दे नाल होंगे जन्नतां नु जावेगी सवारियात दी क्या बात है जन्नतां नु जावेगी सवारियात दी अगे अगे हज़रत लाल होंगे आगे आगे हज़रत बिलाल होंगे इकराम का मुझे हुक्म है सरकार से निस्बत है, सरकार
شاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے میں خاک کا پتلا اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہوں میں مصطفیٰ نے نگاہ رکھیا گناہگار پناہ رکھے گناہگار قبر بچ بھی سونے دیتی دونی قبر بچ بھی سونے کہ مرنا بھی ساڈا چانچ رکھیا چانچ رکھیا جڑا پیار کردا نبی نوں جڑا پیار کردا نبی نوں اونوں میرے آقا نگاہ اونوں میرے آقا دعا چ رکھیا اونوں میرے آقا دعا چ رکھیا آخر میں دو اشعار آپ ہیں رونق رونق زندگی آپ ہیں میرے ساری خوشی آپ ہیں میرے ساتھ آپ ہیں میرے ساتھ
पंजतन या अली आप हैं या अली या अली या अली या अली या अली मेरे जिनके दामन में है वापस मेरे दामन में सहारा की है रात है 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 असल मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा हूँ मैं सखी हसनैन का मगता फिदाए मुर्तजा हूँ मैं सखी हसनैन का मगता फिदाए मुर्तजा हूँ मैं मेरे दामन में जो कुछ भी है ज़हरा का सदका है मेरा कुत्बा इसी से पल रहा है पल रहा हूँ मैं मेरे दामन में रात है क्यों मुझको कमी आप हैं क्यों आप हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अंतरानी मैंने इसका पढ़ना मेरी तेरे कायनात की पुरशसाई कोई झोली कोई दामन ऐसा नहीं जिस दामन में मेरी सरकार की खैरात के टुकड़े मौजूद ना हो आप लोग तर्जुमानी करते हो मेरी तेरे बनाया तेरे बनाया तेरे बनाया मदनिया तेरे
سرکار میری بات نہ رکھنا جڑکیاں بے حد مشکور ہوں کہ جن کی وساطت سے حضور کے ذکر اقدس کی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. جناب عاشق مدینہ عاشق رسول بھائی افتخار صاحب کا اور بالخصوص جناب چشتی صاحب کا کہ پیر صاحب کی زیارت ہوئی. آپ دوستوں پڑھنے سننے میں کوئی ایسی بات جو دلوں پہ ناگزیر گزری ہو اس کے لیے معذرت خان بہت شکریہ. وسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تسی سارے ماشاءاللہ کافی دیر تو مسکرا بھی رہے ہو اور میں بڑی محبت نال بھی مسکرا رہا تھا اور تک کہ میں مسکرا رہا تھا. آج سے 10 سال 15 سال پیچھے چلے گئے جب یہ جوان چھوٹے چھوٹے تھے تو نعت خوانی کا یہ مزاج تھا. میرے بھائی نے عرصہ بیٹھے تھے رانا صاحب خود پیر صاحب کے خلاف. اس زمانے میں ہم لوگوں نے اعظم چشتی صاحب کا آخری وقت جایا تھا جب میں نے ان کو سنا. اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اختر حسین شکرگڑھی، اختر حسین قریشی، تو یہ بڑے نام ہوا کرتے تھے. تو پھر پچھلے کا سفر توڑنے کے لیے بڑی محنت ہوتی تھی آنے والی شخصیت کے لیے. تو ہر ایک اپنے اندر ایک جامعیت رکھتے تھے. تو وہی زمانہ آج ہمیں یاد آیا ہے ساجد بھائی نے جب پڑھا. تو یہ بڑا مشکل کام تھا. گانے کی کمپوزنگ نہیں چلتی تھی. بالکل گانے بالکل نہیں تھی چلتی اور صحیح معنوں میں محنت کر کے لوگ آیا کرتے تھے. سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا نام جن سے میں نے بھی استفادہ ساری زندگی دیا. اور پھر یہ بڑے نام تھے اس زمانے میں. الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شاگرد رشید ہارون آباد سے بڑا نام جناب قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایسے نعت خوان تھے قاری زبید رسول صاحب. کسی نے کہا کہ آپ ربائی نہیں پڑھتے، کہتے ابھی نعت پڑھنی نہیں ہے ربائی کہاں سے. ایسے نعت خوان کرتے تھے. تو شیخ صاحب نے تو ہم نے یہ بزرگوں نے سنے ہوئے ہیں. وہ لوگ خود پیر صاحب کے آستانے پہ اس زمانہ حضور شہنشاہ ولایت کا زمانہ تھا جب اعظم چشتی صاحب کی جوانی تھی. حضور شہنشاہ ولایت جیسی ہستیاں اعظم چشتی صاحب کو سنا کرتی تھی. عبدالغفور اظہروی صاحب، حضور شہنشاہ ولایت، قاری احمد حسین صدیقی صاحب، ایسے بڑے نام اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. جب یہ نعت خوان پڑھا کرے سائی مستانہ صاحب مثنوی شریف کے حافظ تھے. ان پڑھ ہونے کے باوجود مثنوی ساری یاد تھی. تو یہ سارا فیض حضور شہنشاہ ولایت کے در سے نصیب ہوا کرتا تھا. گجرات ثنا خانوں کا ایک مرکز تھا بڑے سارا، جس کو عروج جو بندہ چاہتا تھا نا وہ ایک دفعہ حضور شہنشاہ ولایت کے آستانے پہ آ جایا کرتا تھا. تو یہ اس زمانے کا ایک ربط ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. آپ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں جن کے نام اس علاقے میں نا بڑے بڑے نام میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتا، لائیو پروگرام جا رہا ہے میں بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ ہم نے ان کے نام ہی نہیں دیکھے. آپ یقین فرمائیں وہاں پہ آج بھی لوگ ان کو سنا کرتے ہیں. اور بڑے بڑے مجمع، چھوٹے مجمع نہیں، بڑے بڑے 10,000 20,000 بندہ بیٹھ کے آج بھی ساجد کو سنتا ہے، آج بھی مسعود شاہ کو سنتا ہے، آج بھی خالد حسنین کو دنیا سنتی ہے. اس علاقہ میں احمد علی حاکم کو لوگ سنتے ہیں. تو ایسے کلام، ایسے انداز کمی رہ گئے ہیں. اصل میں یہی نعت کا انداز ہے. رہی بات ہمارے ملتان سے تشریف فرما میرے دوست تشریف فرمائے، ان لوگوں نے نعت کو سادہ کیا تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. ملتان مدینہ الاولیاء ہو یا جڑا والا شریف ہو، یہ جو ہمارے مہمان تشریف لے کے آتے ہیں وہ نعت
پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو باقاعدہ سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے علاقے میں. تو عزیزان گرامی قدر اگلی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں. 2-3 اشعار ہیں, اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اور جاگے ہو یار, ذرا اونچی آواز میں آپ کو سبحان اللہ, ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. ابھی جو بھائی آنے والے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے پڑھاتے ہیں اور بڑا ایک ذوق بنتا ہے, بڑا ماحول بنتا ہے. میں کافی عرصے سے ہم لوگ اکٹھے محفلوں میں ایک دوسرے کی زیارت ہوتی رہتی ہے. 2-3 اشعار صرف. میں نے آج ایک عجیب سی کیفیت کو, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے. جب رحمان صاحب تشریف فرمائے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی. بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, مالک حق کی عطا ہے سرکار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنار, تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا. کہیں ذرا, تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا. اونچی آواز میں, تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا. اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر, کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا. کہے نا, کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ. اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر, کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ. اے جنت کرو گا تیرا دیدار بھی, لیکن اس دم نظر میں ہے تیرے مختار کا چہرہ. جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. سوچ کے آنکھوں میں مصرع کیا لگا, کیا ادھر سے حضور گزرے. بڑی چھوٹی سبحان اللہ یار. میرے مزاج تو واقعی وہ سبحان اللہ نہ آوے تو میں ٹرتا ہی کوئی. ہاتھوں کو بلند کر لیے, مسکراتے ہیں ذرا. دوست کہے نا سبحان اللہ, آپ ہی کہہ دیجیے, واپس سے کہے سبحان اللہ. ادھر سے حضور گزرے ہیں, چاند سایہ دکھائی دیتا ہے, اور سنگ اسود کو اس لیے چوموں, اور بھائی ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے. حجر اسود کو, سنگ اسود کو اس لیے چوموں, ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے. سارا قرآن بے سین تلک, ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے. سارا جغرافیہ مظفر کو, ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے. جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. بس یہ حضرت کی نظر ہے. 2 شعر بھی نصیر النصیر صاحب کے, اور میں دعوت دے رہا ہوں ملتان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے, جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو ایک پرچی آ جاتی ہے, صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں. کیا سب کا جو فہم ہے جو پرچی بھیجتا ہے, کیا وہ علی کو صحابیت کے رتبے سے باہر نکالتا ہے؟ بدبخت, تمہیں نہیں پتا علی سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے کائنات میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تاجدار صداقت کے کہنے پر. آؤ نا ذرا تاجدار صداقت کی بڑی بارگاہ میں. فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ایڑی دیکھنا عبادت ہے, ذکر کرنا عبادت ہے. اب آپ سارے بندے عبادت تو کرو نا, اونچی آواز سے کہو, منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیے نظارہ. مرحب ہے 2 نیم سرے مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کب نہیں یہ مارا, اٹھنے کب نہیں یہ مارا. ہاتھ بلند کر کے کہو, اٹھنے کب نہیں یہ مارا. سارے بندے بولو, اٹھنے کب نہیں یہ مارا. علی کا ہے, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیا. کل کا جمال جو علی کا ہے وہ بولے گا علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیا. ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ. پیر صاحب نے قلم توڑا یہ بات کہہ کے, تم دہل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے, دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے.
گر الف شلو انسان علی، بے سے کامل برحان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ذکرین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے بات جواز علی، مقدور علی، تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، آ سے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادہ حسن جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجب بھی علی، حرف زے سے ظاہر بھی علی، بے بدن علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، گرمیم سے پوچھو کیا ہے علی، گرمیم سے پوچھو کیا ہے علی، من کنتو مولا بھی ہر بندہ بولے من کنتو مولا بھی، اونچی آواز ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بڑی کہو ہاں، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ بھائی جتنا بڑا علی کا نام ہے، سینے کا زور لگا کے جوان تیری جوانی کس کام ہے اگر تو علی کا نام ہی بلند آواز سے نہیں لے سکتا؟ بولے من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا تو اس کا مولا۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے، جس کو شرم آتی ہے نا علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرنے سے، ہاتھ نیچے رکھے، ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دفعہ کہو من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ حبیب سے جانے ماوی علی اور من کنتو مولا بھی علی، یہ سید اللہ پیر علی، ایقان علی، ایمان علی، سلطان علی، میری جان علی، قومین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، میں بھی علی کے قدموں میں، تو بھی علی کے قدموں میں۔ سبحان اللہ آوے تو میں ایک مصرع کہنا چاہنا، جڑا جڑا بندہ علی کے قدموں چ بیٹھنا پسند کرتا ہوگا اس کے آکے سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو بلند کر کے پھر کہو سبحان اللہ۔ علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، میں بھی علی، تو بھی علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، اور ذرا ہر پیر علی کے، ہر پیر علی کے، ہر پیر علی کے۔ گناہگار ہوں شاید جنت میں جا سکوں، مرنے کے بعد بھی کچھ کام آ سکوں، ادھر بنا دے مجھ کو جہنم کی نار کا تاکہ منکر علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ بولو من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے مولا، بولو من کنتو مولا۔ بس میں آخری باری یہی کہہ رہا ہوں، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ آپ کو نہیں پتا جب ہم علی کا نام لیتے ہیں تو منکر سر کو چل رہا ہے، تیرے جلنے سے ہم علی کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو کسی کو تقویت ملتی ہے، کسی کو تقویت نہیں ملتی، سنی کو تقویت ملتی ہے۔ یہ حیدر کرار کا خون بیٹھے ہیں، اگر نسبت دیکھی جائے تو تاجدار صداقت کی بارگاہ سے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کہو ذرا من کنتو مولا، من کنتو مولا، تمہیں ہاتھ بلند کر کے کبھی کہو جی من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا تو اس کا مولا، اور جس کا مولا علی ہے وہ بولے من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ملتان کا سفر کرتے ہیں گجرات سے علی علی کرتے ہوئے، وہ افتخار عارف کی بات ہو رہی تھی چشتی صاحب، رڑکا فقیہ شہر کو نکلوں نے حیران دیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے ہیں، تو یہ ہند بیٹھے ہیں سارے جو علی علی کرتے ہیں، ہے جی۔ تو چلتے ہیں علی علی کرتے ہیں ملتان، اور ملتان سے ایک بڑا خوبصورت نام احباب کی، نام ہی عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے، ہاں نام ہی ایسا ہے جو عقیدہ بیان کرتا ہے، نام ہے عثمان۔ سبحان اللہ بڑی چھوٹی ہو گئی، عثمانی غنی کے نام سے سبحان اللہ نہیں کہنی، انہیں کدوں کہنی ہے، نسبت ہے حضرت عثمان غنی سے نام کی، نام ہی عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آئیے ذرا ملتان چلتے ہیں۔ اگر میں اختر صدیقی صاحب کے انداز میں کہوں نا تو وہ قاری زبیر رسول صاحب کو دعوت دیتے ہوئے کہتے تھے آئیے حضرات اب آپ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے لاہور سے ملتان لیے چلتے ہیں۔ آج میں یہاں کہہ رہا ہوں گجرات سے ملتان لیے چلتے ہیں۔ اور حسن رضوی صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا طیبہ کی ہواؤ کبھی گجرات بھی آؤ۔ چلتے ہیں طیبہ کی ہوا کے پیچھے، اور چلتے ہیں وہ سلطان انبیاء کی گلی میں، تصورات کی دنیا میں۔ گزارش کروں گا بڑے دل کے ساتھ ملتان سے تشریف فرما، انتہائی بڑا نام، خوبصورت نام، جناب بھائی عثمان قادری صاحب سے نواز تشریف لائیں۔
اور اپنے مخصوص اور دلنشین انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. من کنتو مولا چلے میں کہ من کنتو مولا من کنتو مولا نعرہ حیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. چھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. اور کوئی مانگے تو صحیح ان کی دعائی دے کر ان کی رحمت سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اور پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جو میرے آقا کے قدموں میں آ کر سنبھل رہا ہے ذرا سبحان اللہ اونچی بولے اور اونچی بولے سینے کا زور لگا کے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی میں تو ابھی یکم تاریخ کو تو آیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دفعہ پھر ادھر ہی پروگرام رکھا ہے. کیا بات ہے جی سبحان اللہ. ایک بار پھر حاضری میری یہاں لکھی ہوئی تھی سرکار نے حاضر خدمت ہوا. اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے. آمین. حضور کی بارگاہ ہے اور وہاں کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو قبول ہوگی تھوڑے سے ہوں گے تو نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. وہاں صرف دل دیکھے جاتے ہیں تعداد نہیں دیکھی جاتی. سبحان اللہ. جتنے بھی بیٹھے ہیں اگر بیٹھے ہیں دل سے تو پھر یہ محفل پاک حضور کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ہے. اللہ پاک ہماری اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے. آمین. اللہ پاک گجرات کی سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے. آمین. گجرات والوں کو بھی آباد رکھے. آمین. چونکہ میں مسافر ہوں ویسے بھی آج ہم ایک بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں تو میں دعا دیتا ہوں اللہ پاک سب کو اسی سال مدینے پاک کی بعد اب حاضر نصیب. آمین. سارے مدینے چلے. آمین. کیا بات ہے مزہ آ گیا. اگلے سال جب میں آؤں تو پتہ لگے یہ سارے مدینے سے ہو گیا. درود پاک ہم مل کر پڑھیں گے اور کوئی بھی لمحہ خاموش نہ رہے. پچھلی بار میں نے آپ کو حضور کی نعت سنائی تھی یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر نہ آپ ابھی تک چلے گئے ہوتے. تو حضور کی چونکہ میں نعت کا ہوں سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی. حضور کی نعت میں نے آپ کو سنائی تھی سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن. آپ کا ایک کلام میں نے چھیڑا تھا اور اس کا ذوق آپ لوگوں نے لیا. اور چونکہ ظاہری بات ہے ایک آپ دیکھیں کہ ایک عاشق بھی ہو پھر اوپر عالم بھی ہو پھر استاذ بھی ہو اور قرآن بھی جانتا اور حدیث بھی جانتا ہو پھر اس کے کلام میں ویسی برکت آ جاتی ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اور محفل پاک میں روحانیت آ جاتی ہے. تو آج بھی میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت کلام امام اہل سنت کا سناؤں گا. ٹھیک ہے پہلے ایک بار ذرا سارے مل کر درود پاک میں اپنی حاضری پیش کرنے پھر آپ کو کلام سناتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اچھا جی ساؤنڈ والے ذرا سادہ سادہ چلانا. میں سادہ سا بندہ ہوں آپ کی مہربانی ہے ٹھیک ہے نا. ذرا سادہ سادہ میٹھا میٹھا سے ویسے مسجد ہے ماحول بڑا ہی پیارا ہے بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے بھائی میٹھا میٹھا چلتا رہے بس مزہ آتا رہے. اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کائنات تمامی ایک پاسے. میں تو ترازو لے کر آیا ہوں, فیصلہ آپ کے سبحان اللہ کرے. میں نے ترازو لگا دیا ہے. کائنات تمامی ایک پاسے, پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے. کائنات تمامی ایک پاسے, پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے. نبی سب ایک پاسے, مرسل نبی سب ایک پاسے, حسنین دا نانا ایک پاسے. اللہ جس کا فیصلہ ہے دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کون کون بولے گا. ذرا سادہ سادہ چلا, ایک ذرا ختم کر دیں آپ کی مہربانی. زمین و زمان آقا تمہارے لیے. کس کس کا ایمان ہے؟ زمین و پھر میں بولوں زمین و زمان, آپ سب بولے تمہارے لیے, سارے حضور کے نعت کا بن جائے. زمین و زمان اس کا عقیدہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے بولے گا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے. بنے تو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب صرف عاشق بولے, ہر بندہ نہ بولے بھائی. میں زبان تمہارے لیے, جس کی زبان سرکاری ہے وہ تو نہ بولے, مگر جس کی زبان سرکار کے لیے ہے. آج کی رات کھل کے بولے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں اور ہے جو میرے نبی کے لیے آیا ہے, دونوں ہاتھ پھیلا کے بولے گا. ہمارے یہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک سید کے جملے پیش کر رہا ہوں. سید بھی گیلانی سید, اور آپ بھی سارے سیدوں کے نوکر بیٹھے ہیں, اور برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کون کون میرے ساتھ پڑھے گا. اج سکھ مترا دی بدھیری ہے, کیوں دلڑی اداس کنیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لایا کیوں جڑیاں. مکھ چند بدل شاشانی ہے, متھ چمک دلاٹ نورانی ہے.
काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर यकी हिम्मत भरिया तेरी सूरत नो मैं जाना खा कि जान जहाना खा सच आखा के रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे जानिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सुभान अल्लाह ऊंची और ऊंची सुभान अल्लाह। और इसी मकाम पर नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आप क्या कहते हैं? कहने को तो नाते सबने कही जो है जी आप कितना जो कीजिएगा कहने को तो नाते सबने कही पर ये नात नसीर आफाकी है ये तो कोई आसमानी नात है। कहने को तो नाते सबने कही ये नात नसीर आफाकी है। कौन सी नात? किथे मेरे अली मेरे मौला आप जो हाथ उठा ले इस जुमले पर इसी साल मदीने चला जाए। किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना क्या खूब कहा सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह ऊंची कहते हैं। सुभान अल्लाह। एक जुमला है क्या है? कौन सा जुमला है? क्या है? बोले क्या है? क्या है? इस जुमले पर कोई भी बड़े से बड़ा शायर कलम नहीं उठाता लिखने के लिए, कोई भी नहीं लिखेगा क्योंकि ये मुबहम जुमला है। ये अंदाज से अपने मानी बदलता है, अंदाज से अंदाज़े गुफ्तगू से ये क्या है का मानी बदल जाता है। कभी कभी ये सवालिया निशान में भी आ जाता है, सवालिया तौर पर भी बंदा पूछ लेता है ये क्या है। ऐसे कभी कभी हकारत के तौर पर भी कह देता है पीछे करो भाई इसको क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या है कि जुमला आपके अंदाज़े गुफ्तगू से बदल जाता है। इसलिए बड़े से बड़ा शायर भी इस जुमले को लेकर कलाम नहीं लिखता। कलाम वो हुजूर की नात, ये तो दुनियादारी का कलाम कोई नहीं छेड़ता भाई। कोई गजल नहीं छेड़ेगा जितना मर्जी बड़ा शायर हो, और फिर कोई हुजूर की नात छेड़ बैठे। तो ये आपने मजा लेना है आपकी मेहरबानी में। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ और आपके सामने ये हाथ भी जोड़ रहा हूँ कि आपने इस कलाम का मजा लेना है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मेरे साथ क़यामत के मैदान में जाना पड़ेगा। अगर आप कलाम को समझना चाहते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा? चलेंगे आप क़यामत में? आप नहीं भी जाएंगे फिर भी आप वहाँ पहुंच ही जाएंगे। हाँ जी, जो मर्जी कर ले आप। क़यामत के मैदान में हर सीखू ने पहुंचना है। क़यामत क्या है? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं,
ایک معلوماتی بات بھی ہوگی لیکن آپ نے خصوصی طور پر توجہ کرنی. قیامت ہے کیا؟ قیامت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ حساب کا دن ہے. اور وہ دن کہا گیا ہے حساب کا دن. پوچھا گیا کتنا بڑا دن ہے. کوئی دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے, کوئی دن 14 گھنٹے کا ہوتا ہے, کوئی دن 16 کا ہوتا ہے, کوئی 10 گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے, کوئی 20 گھنٹوں تک بھی چلا جاتا ہے. آخر اس دن کی کتنی ایک اس کا پیریڈ ہے, کتنا لمبا وہ دن ہے. حساب کا تو دن ہے, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن حساب کا دن ہے, لیکن وہ دن کتنا بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. قیامت کا دن آپ کی مہربانی, آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے. آپ حضور کی نعت سننے آئے, سرکار کے میلاد میں آئے, یہ محفل نعت و میلاد مصطفیٰ ہے. آپ ذرا خصوصی توجہ کرنا. کتنے سال کا ایک دن ہے؟ 50 سال کا نہیں, 50,000 سال کا. زمین تانبے کی ہوگی. تانبا وہ دھات ہے جو بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے اور اس کی گرمی بہت دیر تک رہتی ہے. قیامت کے دن میدان محشر کی جو زمین ہوگی کون سی ہوگی؟ تانبے کی زمین. سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا. آج چوتھے آسمان پہ. کون سے آسمان پر؟ چوتھے. اور اپنی الٹی جانب سے آگ برساتا ہے. اور گرمی کے دنوں میں ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ہم اے سی یا کولر کا استعمال کرتے ہیں. قیامت والے دن تانبے کی زمین ہوگی اور یہ 1.25 میل پر آ جائے گا اور اپنے سیدھی جانب سے آگ برسائے گا. ابھی تو الٹی جانب سے برسا ہے. لوگ اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نہ ماں سنے گی کسی کی, نہ باپ سنے گا. بھائی بھی ساتھ چھوڑیں گے تو بہنیں بھی قریب نہیں لگیں گی. جن کے پیچھے آپ ساری راتیں کالی کرتے ہیں نا, یاری ہوں, یاری ہے, میں یار ہوں, میرا یار ہے, جیسے کپڑے میں نے پہنے ہیں ویسے کپڑے وہ پہنے گا. اب عید آ رہی ہے, بس میں نے بھائی وہی جوتے لینے جو میرے دوست نے جوتے لینے, وہی گھڑی پہنوں گا جو میرے دوست کی گھڑی. وہ یار جس کے لیے آپ اپنی ساری راتیں گزار دیتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہو, اس یار کے پیچھے ایک نیکی بھی قیامت والے دن نہیں دے گا. ایک نیکی بھی. یار یہ نہیں بات, ایک نیکی بھی اس نے نہیں دینی. وہ یار جس کو ہم نے یار بنایا. کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا قیامت. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء پوچھ سکتے ہیں آپ علماء کرام سے, انبیاء کے بھی ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن, بھائی کسی اور کے پاس جاؤ, ہم تو اپنے بارے میں سوچیں. اچھا آپ کوئی بندہ کھڑے ہو کے بولے عثمان قادری تقریر تو بڑی کر رہا ہے, مان لیا ہم نے 50,000 سال کا دن ہے, ہو سکتا ہے میری باری ہفتے بعد آ جائے, ہو سکتا ہے میرا نمبر مہینے بعد آ جائے, نہ کھڑا ہونا پڑے مجھے 50,000 سال کا. ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد میرا نمبر آ جائے, ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد میرا نمبر لگ جائے حساب کتاب کا, ہو سکتا ہے سال بعد نمبر آ جائے. تو سنیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھے دن تک یعنی 25,000 سال تک تو خدا کسی سے بات ہی نہیں کرے. اللہ اکبر. آدھے دن تک ہر صورت میں ہر ایک نے وہاں پہ کھڑا ہوا. اور جب آدھا دن گزر جائے گا پھر یہ نہیں کہ بات بن جائے گی. اللہ پاک آدم علیہ السلام کو بلائیں گے, عرض کریں گے میرے مالک کیا حکم ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے آدم جنتی الگ کر دے اور دوست کی الگ کر دے. عرض کریں گے مولا کتنے الگ کروں. اللہ فرمائے گا 1,000 میں سے 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی نکال. جب یہ حکم قہار آئے گا نا, یہ حکم قہار اللہ کا قہر ہوگا قیامت والے. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ اپنی قہار والی صفت سے آئے گا قیامت والے دن. قہار والی. جب یہ پتہ لگے گا نا لوگوں کو کہ کیا حکم آ گیا, لوگ پریشان ہو جائیں. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جوان غم کے بارے بوڑھے ہو جائیں گے جب یہ پیغام آئے گا کہ 1,000 میں سے صرف ایک جنت اور 999 جہنمی رہتا. لوگ پریشان ہو جائیں گے, اور اتنے پریشان کوئی رستہ ہی نہیں دکھائی دینا. بھائی قیامت کا دن ہے, وہ نہ بھاگ سکتے ہو, نہ آگے ہو سکتے ہو, نہ پیچھے ہو سکتے ہو. مذاق نہ سمجھے یہ باتیں میں آپ سے, میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں. اس حالت کے اندر جب لوگ
پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ماں بیٹے کے پاس جائے گی، اے میرے بیٹے میں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، صبح نہیں دیکھی، شام نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، میں نے تیری بڑی خدمت کی، آج صرف مجھے ایک نیکی دے۔ بیٹا ہاتھ اٹھا لے، ماں کسی اور کے پاس جا، مجھے تو اپنی پڑی، ایک نیکی بیٹا نہیں دے گا۔ باپ آئے گا کہ تیرے لیے میں نے حرام حلال نہیں دیکھا تھا، تجھے دنیا کی ہر آسائش دی، ان ساری کوششوں کے بدلے مجھے صرف ایک نیکی دے۔ بیٹا کہے گا ابا جی کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنے چکر میں لگاؤں، میں تو اپنی سوچ رہا ہوں میرے ساتھ کیا بنی، میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ ایسے عالم میں جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، مایوسی، ہر طرف پریشانی ہوگی، ہر طرف تکلیف ہوگی، دور قیامت کے میدان میں ایک روشنی نظر آئے گی۔ اعلیٰ حضرت اس روشنی کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ کوئی بولے گا پتہ ہے کون آ گیا ہے؟ ارے بھائی یہ تو وہ ہستی آ گئی ہے کہ مانگ آدھا دن گزر گیا، کبھی کسی کے متھے لگتا، کسی کے متھے، تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، اب مانگ، اب یہ وہ آ گئے کہ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، ارے اب مانگ تو ان کے سامنے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کا دربار لگ جائے گا نا قیامت والے دن، توجہ کر دیا آپ لوگ، آپ نے کہ محشر کے حالات کیا ہوں گے؟ میرے نبی کا دربار لگے گا، بڑے بڑے انبیاء آ جائیں گے، سرکار میرے دربار لگا، تخت بچھے گا میرے آقا، ادھر انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، کلندر، بڑے بڑے زاہد، پرہیزگار، بڑے بڑے عبادت گزار وہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن ایک حضور کا عاشق گناہگار بھی ہوگا جو رات کے 11 بجے بھی نبی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے۔ حضور کا عاشق ہوگا نا، حضور کا عاشق ہوگا گناہگار، وہ جب جانے لگے گا نا اس طرف، سرکار کے در کی طرف، سرکار کے تخت کی طرف، حضور کی بارگاہ میں، تو کوئی زاہد ہاتھ پکڑ کے اس کو جھٹک دے گا، کدھر جا رہا ہے؟ منہ دیکھا ہے تو نے اپنا؟ اوقات دیکھی ہے تو نے اپنی؟ تو جانتا ہے کتنی بڑی ہستی ہے وہ، ان کے سامنے تم اٹھا کر جا رہے ہیں، تیرا رشتہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا عاشق زاہد سے ہاتھ چھڑائے گا اور کیا کہے گا؟ زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، یار مجھے نہیں پتا کون جھولا سمجھے گا، زاہد ان کا پوچھتا ہے، زاہد ان کا گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور کا عاشق قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں رحم کی اپیل کر دے گا،
کیا کرے گا؟ رحم کی آپ نے توجہ کرنی ہے، کیا کرے گا؟ رحم کی اللہ کی عدالت میں رحم کی ساری دنیا کی عدالتوں کا قانون ہے کہ جب آپ کوئی اپیل پیش کرتے ہیں نا عدالت میں، تو عدالت میں اس کے اوپر آپ سے دلیل مانگی جاتی ہے. اپیل آپ جمع کرائیں گے تو آپ سے کیا مانگیں گے؟ بھائی ہم تمہاری اس اپیل کو کیوں سنیں، اس پر دلیل دو. اگر اس کی دلیل مضبوط ہوگی تو اس کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے گا. اگر اس اپیل پر اس بندے کی دلیل کمزور ہوئی تو اس کی اپیل کو مسترد یا خارج کر دیا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ پوری دنیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں حضور کا عاشق گنہگار رحم کی اپیل کرے گا، ادھر سے جواب آئے گا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کیوں تجھ پہ رحم کریں؟ اپیل تو کیا کر رہا ہے، اس اپیل پر ہم کیوں سماعت کریں، کیوں سنیں؟ ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اب ذرا دلیل سنیے گا دل تھام کے. حضور کا عاشق کیا کہے گا؟ ہم ہیں ان کے، مجھے پتا بیٹھے کے چلے گئے. اب اس اپیل پر، رحم کی اپیل پر دلیل سنو. میرے مولا ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ میرے مولا ان کی امت میں بنایا، میں خود ہی تھوڑی آ گیا تھا، تو نے مجھے بنا کے بھیجا. ان کی امت میں بنایا پھر انہیں شافع بھیجا. اب یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ. میں دعویٰ نہیں کروں گا تو کون کرے؟ کہتے ہیں قیامت والے دن فرشتے پکڑ لیں حضور کے عاشق کو گنہگار پکڑیں گے نا جی تو گھسیٹیں گے. گنہگار جو ہوا اوقات کیا ایسی، دن رات تو منہ کالے کیے، اللہ کی ناراضگی مول لی، کسی کو نہ دیکھا. اب پکڑا گیا قیامت والے دن. اب وہ پکڑا نہ قیامت والے دن، لیکن تھا حضور کا عاشق. کہتے سرکار میں گنہگار ضرور ہوں مگر غدار نہیں. یہ تو شیطان چکر چلوا کے میرے سے گناہ کروا لیتا ہے، مگر نہ میں تو اتنا پیار کرتا ہوں آپ سے، آپ کے نام پر میں اپنی جان دے دوں. وہ گنہگار لیکن حضور کا عاشق. فرشتے پکڑ لیں، انہوں نے عشق مشق تھوڑی دیکھنا ہے، انہوں نے تو چیک کرنا ہے ابھی گنہگار ہے پکڑ لو اس کو پکڑ لیں گے. وہ کہتے ہیں اس وقت جب حضور کے عاشق کو فرشتے پکڑیں گے نا قیامت والے دن، اس وقت دل میں تمنا کیا ہوگی ذرا سنیں. کاش، توجہ کرنی آپ، فرشتوں نے پکڑا، حضور کے عاشق نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، یا رسول اللہ مجھے بچائیے. بندہ تو کوئی بچانے والا نہیں، اب صرف حضور کا ہی آسرا. سرکار بچاؤ، سرکار بچاؤ، مار رہے ہیں، سرکار بچاؤ، پکڑ لیا، سرکار مجھے بچاؤ، یہ مجھے لے جائیں گے. یہ میدان معاشر کا ایک رنگ ہے. آپ کہتے ہیں حضور کا عاشق نعرے لگا رہا ہوگا حضور کے، اور دل میں تمنا ہوگی کاش، فریاد، کاش وہ کھڑے حضور دور، وہ دور کھڑے، کاش میری تھوڑی ذرا شور بچائے گا، سوچے گا کاش میری آواز اس تک چلی جائے، کسی طرح پہنچ جائے، کسی طرح پہنچ جائے. وہ توجہ کر لے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرما، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے. ارے کون آفت زدہ ہے کس پہ پلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے. حضور کی بارگاہ تک ہلکی ہلکی سی آواز جاری ہوگی. حضور پوچھیں گے فرشتوں سے کس سے کہتا، عاشق بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، یہ کس سے، فرشتوں کس سے کہتا ہے کہ للہ، ہاں خبر لیجئے میری بے بسی کیسی، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. یوں
فرشتے, حضور نے فرشتوں سے پوچھا تو کیا ہوا, یوں فرشتے کرے معروض کہ ایک مجرم ہے, اس سے پرسش ہے پتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا. اللہ کرے یہ سارے شعر ہمارے لیے پورے ہو جائے, کاش ایسا ہمارے ساتھ قیامت والے دن ہو جائے. سامنا قہر, فرشتے بتا رہے ہیں حضور کو, سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش, ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے, اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول. کون کون فریاد کرنا چاہتا ہے ہاتھ پھیلا کے, آپ سے کرتا ہے فریاد, آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول. بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا. مارے تو فرشتے حضور کے عاشق کو, ٹھڈے ماریں گے, گھسیٹیں گے, گریبان پکڑ لیں گے, گناہگار کو کیا کریں گے. وہ اوپر زمین تانبے کی تماشا لگا ہوگا, وہاں پہ بندے اکٹھے ہو جائیں گے, کس کو مار پڑ رہی ہے, کون پکڑا گیا ہے, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اس حالت کے اندر جب پتہ لگے گا نا حضور کے عاشق کو سرکار آ رہے ہیں, اس کو اڑتی اڑتی خبر آئے گی وہاں سے, لو بھائی میرا پیغام پہنچ گیا ہے. وہاں جب فرشتوں نے بتایا نا حضور آپ کو پکار رہا ہے, سرکار آپ کو پکار رہا ہے, سن کے یہ حضور تک گئی تو کیا ہوا, سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے, یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے, ارے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو, ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا. اور جب مجھے پتہ لگے گا سرکار آ رہے, وہ جو مجھے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے بلا اپنا حامی کوئی ہے تو دیکھیں گے ہم اسے, بلا کوئی اپنا کوئی حامی جو تجھے بچا لے, پھر کیا ہوگا جب پتہ لگے گا حضور کے عاشق کو سرکار آ رہے ہیں, ان کی آواز کیا بات ہے, اللہ کرے جو بول رہے ہیں یہ بات ان کے لیے پوری ہو جائے. وہ مجھے پتہ لگے گا حضور آ رہے ہیں, ان کی آواز پہ کر اٹھوں گا بے ساختہ شور, اور مچل کر چھڑا اور مچل کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے, ارے لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا, کس کے دل کی تمنا ہے ہاتھ اٹھا لے, کیا پتا کسی ہاتھ اٹھے کی لاج میں لا کر رکھ لے. لوگوں آیا, فرشتوں مجھے کہتے تھے حامی بلا اپنا, لوگوں آیا میرا حامی, میرا غم آ گئی جو تنے بیجا لو وہ آیا, کسی نے منہ نہیں لگایا تھا قیامت والے دن, لو وہ آیا میرا ہم, اسی لیے میلاد سجاتے ہم, اسی لیے لو وہ آیا میرا حامی, میرا غم سبحان اللہ. آ گئی جان, ہوا پڑا تھا نا اس بے جان جسم میں, آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
सरकार आएंगे फिर मुझे दामन अकदस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो इस पे तकाज़ा क्या तुम्हें पता नहीं बंदा आजाद ये हमारे दर का सुभान अल्लाह। ये तो या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाला है, ये तो मेरा मिलाद सजाने वाला है, ये तो मेरे नाम पर हाथों को उठा के नारे लगाने वाला है। बंदा आज इसको कैसे पकड़ लिया तुमने? बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है? सुभान अल्लाह। उनका कहना देखो और हम अपनी औकात देखें। गिरेबान में झाके हम हुजूर के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया था मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर लगा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मेरे आका तू जो चाहे ताकते सरकार, तू जो चाहे तो अभी कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। भाई मेरे आमाल, मुझे पता अपनी औकात का, मेरे आमालों का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता। इसलिए नसीले मिल्लत ने बात कही थी, ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। सुभान अल्लाह। छोड़ कर मुझे को फरिश्ते कहीं महकूम है हम, क्या बात। हुक्म वाला की न तामील हो ज़हरा क्या है। सुभान अल्लाह। आज आपकी चल रही है सरकार, आर्डर ऊपर से हुए हैं, जो मेरे बस वही करते चले जाओ। ये समा देख के महशर में उठे शोर के अपने बंदे को मुसीबत से छुड़ाया क्या है। हाय हाय। और जब आला हजरत ने ये कलाम लिख लिया ना जी, सुनिए कोई इमाम ने, आप यकीन करें शायर अपनी तारीफ खुद नहीं करता, कलाम सुना के कहते हैं सामने वाला मुझे दाद दे, सामने वाला मेरे कलाम को सुनकर उसकी तारीफ करे, ऐसे ही होता है। लेकिन सैयदी आला हजरत ने जब ये कलाम पढ़ा, मख्ता क्या लिखा जरा सुनना। कलाम लिखने के बाद शायर हमेशा कलाम पूरा पढ़ता है मख्ता लिखने से पहले कि मैंने क्या लिखा है। वो कलाम पूरा पढ़ा ना मख्ते से पहले, मख्ता लिखने से पहले, कहते ये मैंने क्या लिखा है, तो क्या बोले, ऐ रज़ा। यार पता नहीं कौन सुन्नी को इमाम को समझने के लिए बैठा है। ऐ रज़ा जाने अना
تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے سبحان اللہ کس طرح سرکار اپنے امتی کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ سنی کے امام نے ایک چھوٹا سا نقشہ قیامت کا کھینچا ہے اللہ کرے کہ یہ ایسا سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے آمین اور سرکار کی نگاہ کرم قیامت والے دن ہم پر پڑ جائے آمین یہی مقصود ہے محفل سجانے کا اور یہاں پر آنے کا اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے ایک تو شعر سن لیجئے میٹھے میٹھے تھوڑے سے سرائکی ہیں اور تھوڑا سا پنجابی ہے ٹھیک ہے جی اور پھر میں آپ کو من کا مت سنا سبحان اللہ کیا کریں آج میں تھوڑا سا تھکا ہوں بڑا لمبا میرا سفر رہا ہے تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئیں گے ضرور نسیم بھائی بھی حکم کریں گے تو تب بھی آنا ہم نے تو جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ کی بہت شکریہ ایک جملہ ہے بڑا پیارا سا اگر آپ کے دلوں کو چھو جائے تو آپ ذرا میرے ساتھ مل کر بولیں تو لطف آ جائے مدینے والے اچھا تیار بیٹھے ہیں میں اس جملے پر ذرا کھڑا ہو جاؤں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے چہرے آپ کیسے اس پر میرا ساتھ دیں گے مدینے والے وسے روزہ تیرا بولیں گے مدینے والے 11:35 ہو رہے ہیں پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھا کے بولے گا مدینے والے وسے روزہ تیرا ہے مدینے والے وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جانتے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ ہے خدا دے جانیا یہ تھوڑا سا ہمارے جنوبی پنجاب کا ذرا تھوڑا سا رنگ ہے آپ نے مزہ لینا ہے خدا دے جانیا خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جان دے مدینے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے صلی علی نبینا صلی علی گونج پڑ جائے حضور پر درود کی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مدینے والے نعرہ رسالت نبی کے دیوانے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا نعرہ رسالت مدینے والے ابھی کل کو کوئی بولے عثمان قادری کیسی باتیں کر رہا ہے وہ درد کہاں گجرا اور کہاں مدینہ سبحان اللہ تو کی بات کرے نا بھائی تو کی بات کرے کیا کر رہا ہے کہاں ہم کہاں وہ عصمت والے آقا بات ملتی ہے عاشق بولا گھبرانا جس نبی کے نام کے تمہارے لگا رہا ہے پتہ کتنی عصمت والا ہے دائی حلیمہ تے ویکھو کڈا کرم کمایا کتھا دی کلی سی پاوے انو عرش بنایا کبھی پیسہ دیا او لجا والیا بولو کبھی پیسہ دیا او لجا والیا حلیمہ سعدیہ کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا کے کبھی پیسہ دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد کبھی پیسہ دیا کبھی پیسہ دیا او لجا والیا نہیں تیرے جیا کوئی جانتے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ابھی
कल को दूसरी पार्टी आज तो वैसे किसी को नहीं बोलने देंगे हम, कल ही बोलेगा। गुजरात वालों ने नबी का मिलाद सजाया, यार सजाया कि नहीं? नबी के नाम के नारे लगाए, यार लगाए कि नहीं? कल को दूसरी पार्टी सारी महफिल में नबी का जिक्र, खुदा का जिक्र कौन करे? सारी महफिल में नबी के नाम के नारे, खुदा के नाम के नारे कौन लगाए? अभी 1 दिसंबर को भी महफिल मिलाद सजाई थी, अभी फिर महफिल मिलाद, महफिल हम कौन सजाएगा? महफिल रात हम कौन सजाएगा? आशिक बोला बेवकूफ तुझे किसने कहा हमने खुदा का जिक्र नहीं किया? हम तो सारी महफिल में ही खुदा का जिक्र कर रहे थे। बोलेगा नहीं पीता, मैं बाहर ही खड़ा सी, सिर्फ नबी के नाते नारे बचे, खुदा ने तुझको बुलाए नहीं। आशिक बोला बेवकूफ तुझे हमारा अकीदा नहीं पता, हमारे नजदीक नबी का जिक्र है। हर बंदा ना बोले आपकी मेहरबानी, जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिल गया वो मेरा साथ देगा। नबी का जिक्र नहीं, खुदा का जिक्र है। अकीदे वाला हाथ उठा ले। नबी का जिक्र नहीं, खुदा का जिक्र है। नबी की बात ही खुदा की बात है। नारे रिसालत दलील इस गल दी कोई इंतकाल कर दे दलील आशिक बोला यदुल्लाह कह दिया, यार मुझे नहीं पता कौन बोलेगा कौन रह जाएगा। यदुल्लाह कह दिया तो साबित हो गया, यदुल्लाह कह दिया तो साबित हो गया। नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है। नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत। क्या नाम सुन्नी? शेख साहब सुन्नी बड़े अजीब ने। मैंने कहा कैंची? कहना हर शय भुल जाते, रोटी भुल गए, नहीं खाते, शामी खावांगे, नाना नहीं 3 दिन नहीं ना, कोई गल नहीं, भुल गया चौथे दिन नाना कैंची बॉडी मेहरबानी। सुन्नी बड़ा ते काम तो ही नहीं जानते। अब क्या चला मैं भूल गया सी कल जाना, काम ते भी भूल जाते, काम भी भूल जाते, खाना भी भूल जाते, मिलाद नहीं भूलते। सुभान अल्लाह। मिलाद अपने टाइम पे जितनी मर्जी धुंध पड़ी हो, तूफान है, आंधी, मिलाद इनका टाइम पर होना है। वो कहने लगे भाई तुम्हारी मेहरबानी सारी चीजें भूल जाते हो, कभी मिलाद भी भूल जाया करो। आशिक बोला हम मिलाद नहीं भूल सकते। कहने लगा क्यों? आशिक बोला हम पे ऐसी अता है नबी की, भूल जाए तो कैसे, हमको खतरे डराएंगे कैसे, पास आएंगे कैसे, ये आंखें नम नहीं आया। मैं जो खुश बैठा है मेरे नबी के मिलाद में, दोनों हाथ उठा के बोलेगा ये आंखें नम नहीं, कोई भी गम नहीं है, ये आंखें नम नहीं, कोई भी गम नहीं, करम हुजूर का हमारे साथ है। जिसका बहाना हुआ सुभान अल्लाह कहते हैं, ऊंची बोलो ये मुझे लग रही है ऊंची सुभान अल्लाह। मदीने वाले अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, वापिस ही ना मदीने से, ये उससे भी बड़ी दुआ है। लेकिन अगर आपका नसीब खींच कर आपको मदीने से वापस गुजरात ले आए, बाहर मदीना में और नमाज पढ़ने, सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह पर यही लफ्ज रहेंगे, शहर मदीने दे वेखे वखो वखने नजारे, भुल नहीं हो सकते कदी इत्थे दिन जो गुजारे। मदीने में
عثمان قادری تجھے آج ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بتاؤ جی. کہنے لگا جی میں چلا گیا مدینہ رمضان میں. اللہ آپ کو لے کے جائے نا مدینہ رمضان میں تو آپ کو پتہ لگے میرے نبی کے دسترخوان پہ اللہ نے نعمتیں کیسی رکھی ہیں. کہتا میں رمضان میں مدینہ چلا گیا. اوہ کہتا میں نے جو لنگر کھایا بھائی سارے دسترخوانوں پہ, کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ, پائے بھی کھائے تو نہاری بھی کھائی, چھوٹے کا گوشت بڑے کا گوشت جناب ہر چیز میں کھائی رکھی, میں نے کھائی رکھی. پورے مہینے میں گھومتا رہا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. جب میرے دن پورے ہو گئے تو میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا آخری سلام پیش کرنے. سننا ذرا کیا ہوگا. کہتا میں سلام پیش کرنے گیا نا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, زبان پہ نہیں آیا میرے, دل میں. کہتے دل میں آیا سرکار سارے دسترخوانوں پہ میں گھوما, سارا کچھ مجھے نظر آیا, ساری نعمتیں نظر آئی, مگر نہ وہ شملہ مرچیں نہیں نظر آئی. سارا کچھ میں نے دیکھا کھایا, شملہ مرچیں سرکار نظر نہیں آئی مجھے. کہتے جی میں نے گلا بھی نہیں کیا, کوئی بات تو دل میں آئی تھی, میں نے دل میں ہی رکھی, زبان پہ بھی لائے. کہتا عثمان صاحب میں سلام پیش کر کے نکلا نا باہر مسجد نبوی سے, گیٹ سے باہر نکلا تو سامنے ایک بندہ شملہ مرچوں کا پورا ٹوکرا لے کے کھڑا, اور جیسے ہی میں باہر نکلا تو اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے. میں نے کہا بھائی میں یہ شملہ مرچوں کا کیا کروں گا. کہنے لگا پھر کہا نہ کرو, اگر کہا ہے تو پھر اب یہ ساری لے کے جانی پڑے گی. شہر مدینے دے ویکھے وکھو وکھنے نظارے, پل نہیں ہو سکدے کدی وی اوتھے دن جو گزارے, پاویں اوتھے کوئی بادشاہ, اے پتہ نہیں کون بولے گا, اوتھے کوئی بادشاہ کبھی ہر کوئی پیار نہیں, تیرے جیا کوئی جان دے. نعرہ وصال اچھا جی حسینی اتنے آئے ہیں, حسین سارے کچا حسینی ایک ہاتھ اٹھائے, پکا دونوں ہاتھ اٹھائے, سبحان اللہ کا نعرہ بھی گجرات سے سیدھا ہی مدینے جائے, دوسری پارٹی والا دیکھتا رہ جائے. سارے حسینی بیٹھے اور یار بولو تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی بس کہ آپ کتنے حسینی ہیں. سارے زمانے دکاری خالی پاکستان کے نہیں, سارے زمانے دکاری کدو ہو گئے حیران, کدو نو کے نزات پڑھیا سید جیدہ قرآن, ناز مصطفیٰ مولا حسین کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. ناز مصطفیٰ مرتضیٰ ہے, ناز اعزاز مرتضیٰ نہیں, تیرے جیا کوئی جان دے. مدینے والے نعرہ حیدری, مجھے بھائی بار مجھے فون کر رہے تھے کہ جی یہ جملہ آپ نے ضرور بولنا ہے, اور میں نے بولنا نہیں تھا, لیکن آپ نے رات کے 11:47 پر جو حیدری نعرہ لگایا اب میں بول کے جاؤں گا, اور دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کون کون بولے گا. علی آسرا, گجرات میں کس کس کا آسرا ہے مولا علی, ذرا ہاتھ اٹھا لے. کوئی عاشق مولا عثمان قادری خالی گجرات والوں کا نہیں ہے. میں نے کہا پھر علی آسرا کل جہان کا, بھائی سنگیتے پر ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. علی آسرا کل جہان کا, بولو علی آسرا کل جہان کا, علی دا آسرا امام حسین دی. نعرہ حیدری, علی آسرا کل جہان دا, سونا سونا ہے
علی آسرا کل جہان دا علی دا آسرا امام حسین دی عقیدہ سنیوں کا پیش کر رہا ہوں تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ سبی دی دل روائے ماں حسین دی نعرے نعرے حیدری شاہ است مجھے نہیں پتا کون اپنی ماں کو بخشوانے آیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں جس ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں خدا کی قسم اگر ہم سب کا پڑھنا قبول ہو گیا ماں آج یہاں سے سارے بخشوا کے لے کر جائیں گے دیکھنا چاہتا ہوں بولے گا کون شاہ است بھائی کا پتہ ہی نہیں لگا آپ بول رہے کہ نہیں بول رہے شاہ است میں نے نہیں بولا خواجہ غریب نواز شاہ اب دیکھنا چاہتا ہوں آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک بچہ جوان بوڑھا گورا کالا امیر غریب اگر علی کا لوگر ہے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے بولے گا شاہ است زہرا دلال نعرے حیدری زہرا دلال پر اپنی مادی وجہ ماں کو آنکھیں دکھانے والے سن ماں کی عظمت شاہ است زہرا دلالے پر اپنی مادی وجہ تو دین بنا بے مثالے پر اپنی مادی وجہ تو جدے قدمہ اٹھتے ایسی ماں کہیں نہیں ملے گی میرے بھائی ہاتھ اٹھانے پڑیں گے جدے قدمہ اٹھتے رکھے حسین سے جدے قدمہ اٹھتے رکھے حسنین سے او صاحب حیاء امام حسین دی نعرہ حیدری اچھا جی جس کا لطف آیا سبحان اللہ کہتے ایسے میں نے پڑھنا نہیں تھا آپ نے نعرہ لگایا یہ بھی پڑھ کے جاؤں سبحان اللہ آپ نے نعرہ لگایا بڑی بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کل کو آپ کو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ نکلے محفل میں باہر نکلیں گے آپ مجھ سے زیادہ دنیا دیکھتے ہیں بھائی ہم تو کام ہم تو گھر جائیں گے سو جائیں گے اٹھیں گے پھر محفل میں چلے جائیں گے پھر آئیں گے پھر سو جائیں گے پھر اٹھیں گے محفل ہم تو بس محفلیں کیے جا رہے ہیں آپ دنیا کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کیونکہ آپ جانتے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں آگے پیچھے آپ کے معاملات ہیں اب آپ نے توجہ کرنی ہے ایک فیصلہ کر دیں بندہ دشمنی تو علی سے لگاتا پھرے